لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں۔ کس ایشو میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو، پرہیزگاری نہ کر سکو، اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جناب، قسم کھا لیتے ہیں، بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا۔ اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، چانسز ہیں۔ اب وہ کہتے نہیں میں تو قسم کھا دی، میں انہوں نے کام ہی پڑھنا ہی نہیں، میں خزمہ نو کھا، یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں۔ ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کام سے نہیں رکنا اس بات پہ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے، مراد یہ کہ قسم کھائی ہے تو پھر توڑ دو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور کہتے ہیں میں بعض اوقات عربیوں میں یہ عادت تھی کہ وہ قسم کھا لیا کرتے تھے عادتاً بھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں سے نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، ظاہر حضور کی طبیعت میں نرمی تو بہت تھی نا، چھوڑو۔ اتنی نرمی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، اور اللہ نے اتنے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے، وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے چھوڑے تھے۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ میں پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کے مخالف کام کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، اور وہ میں کام کر لیتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے تو اب وہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے۔ کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے، قسم کا کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے۔ آج کے دور میں تو کھانا کھلانا آسان ہے، کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کام کر لے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں آیا، اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے۔ کسی نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں روزانہ جناب 100 نفل پڑھا کروں گا، کئی لوگ اس طرح کی بھی منتیں مان لیتے ہیں، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا۔ اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ 1000 نفل پڑھنا مشکل ہے تو اپنی منت توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اور یہ تو اس منت کی بات ہے جو حلال منت ہے۔ اگر کسی نے حرام منت مانی ہوئی ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی لمبی سی ایک چٹیا رکھوں گا، فلاں مزار پہ جا کے کٹواؤں گا، اور اب اس منت کو توڑنا چاہتا ہے، تو اس منت کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، یہ خلاف شرع منت ہے۔ جو شریعت کی باؤنڈری کے اندر منت ہے نا، اس کا توڑنے کا کفارہ ہے، باقی کا نہیں ہے۔ اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کبھی بھی مصیبت کو نہیں ٹالتی ہے، ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے۔ صدقے سے مصیبت ٹال سکتی ہے لیکن منت سے نہیں۔ لیکن منت جب ونس کھا لی ہے تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ادروائز توڑنا ہے تو پھر کفارے کے ساتھ توڑنا ہوگا۔ قسم اور منت کے اوپر میرا مسئلہ 68 ریکارڈڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کلپس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ نیکی کے کام سے نہیں رکنا، یہ نہ ہو کہ تم نے قسم کھا لی اللہ کی، نیکی پرہیزگاری اور آپس میں صلح کروانے سے رک نہ جاؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں نے ایک قسم کھائی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو فلاں سے ملی نا تو میری طرف سے فارغ ہے، یا 3 طلاقیں، اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے تو باز کوئی نہیں آنا، یہ تو ملے گی، اور بیوی بھی جاتی رہے گی۔ پھر وہ ادھر اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں، تو توڑ دیں آپ قسم۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر وہ بیوی مل لی اس کو، اپنے بھائی کو، یا سسرال میں کوئی ایشو تھا، میکے چلی گئی ہے جو آپ نے منع کیا تھا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، ملنے سے پہلے ہی آپ کو کچھ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ایڈا رسک نہ ہی لو، زنانیاں نہیں یہ بات آندیاں، کیونکہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک نیچر بنائی ہے کہ ان کا جو زیادہ ایفیلیشن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور میکے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ نیچرل بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو اس نے کدھر جانا ہے، وہ تو آپ کو نکالنے سے رہی الا ماشاء اللہ، تو اس لیے اس نے اپنا تعلق تو پیچھے رکھا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے کئی بار بھائیوں کو وہ جائیداد بھی معاف کر دیتی ہیں
کہ جی یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں. لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے کہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی کام نیکی سے اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالنا. قسم ڈال دی ہے توڑو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ لو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ المائدہ میں بھی جائے گا ذکر اس کا آئے گا. عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں واللہ تاللہ ان کا تقیہ کلام ہے. یہ لو قسم کہلاتی ہے. اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا, نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے, نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. سننے والے کو یہ کہتا نا بھئی اللہ کی قسم میں نہیں انہوں ملنا. اب یہ ایک عام فی البدی کہہ دینے میں اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا, یہ تو ہوگی پکی قسم. اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں 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 کچھ نہیں ہوتا. اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے, ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا, وہ قسم نہیں ہوتی, وہ جھوٹ ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے اور وہ اس کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا, تو ایک پاسٹ ٹینس کی بات ہے. اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا, کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے. ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے, گناہ کبیرہ, لعنت کا مستحق ہوا ہے, توبہ کرے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا, میں قسم کھاتا ہوں, اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے, دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ملوں گا مستقبل کی بات, اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے, دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا. ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی, آٹومیٹکلی کفارہ دے گا. اور اگر ملنا چاہتا ہے, اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے, تب بھی توڑ لے, کفارہ ادا کرے. یہ زیادہ ایشو آتا ہے طلاق کے ایشوز میں. جب کسی کو دھمکی لگائی ہوتی ہے میں فلاں کو ملا تو میری بیوی کو 3 طلاق, یا بیوی کو کہہ دیا کہ تو جا کے اپنے بھائی سے ملی تو تجھے 3 طلاق. اب یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کو پہلے ہی توڑنے ہوں گے, بعد میں تو تہاڈے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا. ٹھیک ہے, وہ طلاق ہی ہو جانی ہے. بعد میں آپ جتنے مرضی کفارے دے, بیوی گئی, کفارے تو بعد میں بنیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ لو قسمیں جو ویسے بولنے میں کہہ دیتے ہو نا, اس میں پکڑ نہیں کرے گا. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ جھوٹ نہ بول رہے ہو. ایک بندہ جو ہے وہ خریداری کے اندر, کئی لوگ ہیں وہ مطلب قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جناب کہ اللہ کی قسم میرا تو اتنے کا مال آیا تھا. اس میں تو نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے تو سچی قسم اٹھانے پہ بھی کہا کہ اگر کوئی سچی قسم اٹھا کے بھی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا مال تو بک جائے گا, برکت اٹھ جائے گی. تو جھوٹی تو بڑی دور کی بات ہے.